پیارے دوستو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی نیٹورک یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ۔ دوستو آج کا ویڈیو کافی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ دوستو آج کا ویڈیو آپ کے رونگٹے کھڑا کر دے گا۔ آج کا ویڈیو ایسی ہے دوستو جس کو جان کر دیکھ کر یقیناً آپ چونک پڑیں گے۔ آج کا ویڈیو ایک کفن چور انسان اور ایک عورت کا دردناک واقعے کا ہے۔ دوستو جب ایک کفن چور عورت ایک قبر کو کھودتا ہے، ایک عورت کی قبر کو کھودتا ہے اور چادر کھینچنے والا ہوتا ہے، چادر کھینچتا ہے ایک جنازے سے، تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو سن کر دیکھ کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوستو پورا ویڈیو آپ تک پہنچائیں، آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی نیٹورک میں وزٹ کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو اس دنیا کے اندر ایک سے ایک اچھے کام کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے انسان مل جائیں گے، اور وہیں دوستو اسی دنیا کے اندر ایک سے ایک غلط کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والے انسان بھی مل جائیں گے۔ اور انہی میں سے دوستو ایک شخص کی آج کی پوری کہانی ہے جن کا پیشہ مشغلہ کفن کی چوری کرنے کا تھا۔ جی ہاں دوستو، وہ قبرستان سے کفن کی چوری کیا کرتا تھا، میت سے کفن کی چوری کیا کرتا تھا۔ دوستو ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب عورت کا انتقال ہوتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد لوگ واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کفن چور کو کہیں سے یہ خبر لگ جاتی ہے کہ آج ایک عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس کو دفنایا گیا ہے، تدفین کیا گیا ہے، لوگ سب قبرستان سے ہٹ چکے ہیں۔ دوستو اب کیا ہوتا ہے، یہ انسان شام ڈھلنے کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، شام ڈھلتا ہے کہ یہ انسان قبرستان پہنچ جاتا ہے اور جلدی سے قبر کو کھودنے لگتا ہے۔ دوستو جب وہ قبر کو کھودتا ہے اس کے بعد قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس عورت جس کو دفن کیا گیا تھا اس کے اوپر جو چادر رکھی تھی اس چادر کو کھینچتا ہے۔ جیسے ہی دوستو وہ چادر کو کھینچتا ہے کہ اللہ کی مرضی دیکھیے کہ اس مردے میں اچانک سے جنبش ہونے لگتی ہے اور وہ مردہ اچانک سے بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو کھینچ کر وہ عورت ایک جھاپڑ لگا دیتی ہے۔ ایک جھاپڑ اس انسان کا لگنا تھا کہ اس انسان کے پورے اوپر سے نیچے شریر پورا ہل جاتا ہے، اور اس کے گال میں اس عورت کے ہاتھوں کا نشان پڑ جاتا ہے۔ بہرکیف پھر وہ عورت مردہ ہو کر وہیں پڑ جاتی ہے۔ دوستو یہ واقعہ جیسے ہی اس انسان کے ساتھ گزرا کہ اس انسان نے فوراً توبہ کر لیا کہ آج کے بعد سے میں اس طرح کی کفن کی چوری نہیں کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی تلافی کروں گا۔ بہرکیف دوستو اس دن کے بعد اس انسان نے فوراً توبہ کر لیا تھا کفن کو چوری کے کام سے، اور وہ روزانہ ایک اللہ والے کے دربار میں جانا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ دوستو جب وہ اللہ والے کے دربار میں جانا اسٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ انسان جب بھی اس اللہ والے کے دربار میں پہنچتا ہے اپنے چہرے کو ڈھک کر پہنچتا ہے۔ ایک دن اس اللہ والے نے اس انسان سے پوچھا کہ تم تو یہاں آتے ہو لیکن تم ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھکے رہتے ہو، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دوستو اس اللہ والے نے اس انسان سے چہرے سے پردہ ہٹانے کو کہا۔ اب وہ انسان جیسے ہی چہرے سے وہ کپڑا ہٹاتا ہے کہ اس کے گال میں اب بھی نشان باقی تھے۔ وہ اللہ والے اسے پوچھتے ہیں کہ نشان کس چیز کا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا پورا حال اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک کفن چور ہوا کرتا تھا،
اور میرا کام کفن چوری کا تھا۔ ایک بار ایک عورت کا کفن چوری کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے بدن میں جنبش ہوتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے، ایک تماچا میرے گال میں لگاتی ہے جس کا نشان بن گیا ہے، اور اس کے بعد سے میں نے کفن چوری کرنے کا کام چھوڑ دیا، توبہ کر لیا۔ دوستو، جب اس اللہ والے نے یہ بات سنی تو اس بات کو لے کر وہ ایک دوسرے اللہ کے ولی ایک بزرگ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو میری پاس آیا تھا اور اس نے ایسا بتایا کہ اس نے کفن چوری کیا کرتا تھا، اس کا کام کفن چوری کرنے کا تھا، اور ایک بار ایک عورت کی کفن چوری کر رہا تھا کہ اس کو اس طریقے سے مارتی ہے وہ عورت اور پھر وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اللہ والے اس سے کہتے ہیں کہ آپ اس انسان سے پوچھتے کہ جب وہ کفن چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو بہت سارے قبروں کو اس نے کھودا ہوگا، تو اس سے پوچھئے کہ کیا اس نے کوئی ایسے مردے کو بھی دیکھا ہے جس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، چونکہ جب بھی مسلمان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اللہ والے اس انسان کا پھر انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ انسان آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے انسان، تم جب قبر میں چوری کرتے تھے تو تم نے کیا کسی میت کو ایسا بھی دیکھا ہو کہ جس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، قبلے کی طرف سے ہٹا ہوا ہے؟ وہ انسان کہتے ہیں کہ اے بابا، میں نے ایسے کئی لوگوں کے قبر سے کفن چوری کیا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو کر دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یہ بات جب وہ اللہ والے دوسرے اللہ والے کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا ہے، اس کا خاتمہ کسی اور طریقے سے ہوا ہے، چونکہ جس کا خاتمہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہو اس کا رخ قبلے کی طرف ہو نہیں سکتا ہے، اور یہ ایک طریقے کا سزا ہے جو کہ شراب پینے سے، زنا کرنے سے اور غلط کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے جانب سے یہ سزا ملتا ہے، اور اس کے رخ کو قبلے کے جانب سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ایک واقعہ ایک کفن چور اور ایک اللہ والے کی، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔